بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے گفتگو کی تھی آزمائش کے بارے میں، اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ زندگی کے اس سفر میں ہر انسان کے لیے آزمائشوں کے سلسلے ہیں۔ دنیا کی اس زندگی میں انسان کے لیے خوشی بھی آزمائش اور غم بھی آزمائش ہے۔ ہاں، البتہ مومن کی صورتحال یہ ہوا کرتی ہے کہ آزمائش خواہ وہ خوشی کے ذریعے ہو یا وہ غم اور پریشانی کے ذریعے ہو، بہر صورت اور بہر حال اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اگر آزمائش خوشی کے ذریعے ہے تو وہ تکبر اور غرور کی بجائے اس خوشی پر اور اس نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہے، یوں اسے اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اور عظیم اجر و ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر پریشانی کے ذریعے آزمائش ہو تب وہ شکوہ و شکایت کی بجائے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اور یوں یہ چیز اس کے لیے اللہ کی طرف سے بے حد و حساب اجر و ثواب کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اور اس سے قبل ہم نے یہ گفتگو کی کہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے بارے میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ جب انہیں آزمایا جاتا ہے مختلف پریشانیوں کے ذریعے تو ان کی صورتحال یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ کہ یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ کی طرف سے انسان کو دو حقیقتوں کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلی اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں تازہ رکھے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے۔ جس طرح مالک کو اس چیز کا اختیار ہوا کرتا ہے اور اسے آزادی حاصل ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے اور جو چاہے تصرف کرے، تو جب اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی ملکیت ہیں، لہذا اللہ کو اپنی ملکیت میں تصرف کا مکمل حق حاصل ہے۔ اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، کبھی خوشی دے اور کبھی غم سے ہمیں آزمائے، کہ وہ ہمارا مالک ہے۔ تو جب انسان کے ذہن میں اور اس کے دل میں یہ حقیقت تازہ رہے گی تو یہ چیز گویا کہ انسان کے لیے پریشانی کے موقع پر اور آزمائش کے موقع پر تسلی کا بہت بڑا سبب بنے گی کہ ہم تو اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور مالک کو یہ اختیار اور یہ حق حاصل ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تو یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جب انسان اس حقیقت کو اپنے ذہن میں تازہ رکھے گا ہمیشہ، تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ پریشانی کے موقع پر ضرورت سے زیادہ غم اور یہ کہ صدمے میں مبتلا رہنے کی بجائے وہ یہ سوچے
کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور جب اللہ کی طرف لوٹ کر ہم جانے والے ہیں تو پھر معاملہ یہاں ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد آگے ایک چیز اور بھی ہے، ایک مرحلہ اور بھی ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن سبھی لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کیا امیر اور کیا فقیر، کیا خادم اور کیا مخدوم، کیا مزدور اور کیا بادشاہ، ہر کوئی اللہ کے سامنے اس دن کھڑا ہوگا۔ اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر معاملہ یہی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کچھ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ ہم سے حساب و کتاب لے گا، ہم سے ہمارے ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے قول و عمل کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہاں حساب و کتاب ہوگا، وہاں سوال کا سلسلہ ہوگا، اور جب وہاں حساب ہوگا، سوال ہوگا ہمارے ہر عمل کے بارے میں، تو پھر معاملہ یہی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جب سوال ہوگا تو پھر سوال کا جواب بھی دینا ہوگا، اور جب سوال کا جواب دینا ہوگا تو پھر معاملہ یہی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سوال کا جو جواب ہوگا، جو جواب دینا ہے، نہ صرف یہ کہ جواب دینا ہے ہمیں ہر سوال کا اللہ کے سامنے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ جو بھی جواب ہماری طرف سے ہو وہ درست جواب ہی ہونا چاہیے۔ لہذا پریشانی کے موقع پر انسان یوں کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارا یہ سراپا، ہمارے یہ ہاتھ پاؤں، ہمارا یہ تمام تر وجود، اور یہ کہ ہمیں جو کچھ بھی نصیب ہے، ہماری آل اولاد، ہماری زمین جائیداد، ہمارا یہ مال و دولت اور یہ ہمارا روپیہ پیسہ، اگر اللہ نے اس میں سے کچھ لے لیا ہے تو یہ تو در حقیقت ہمارا تھا ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ تھا، ہم خود بھی اپنے نہیں ہیں، ہمارا یہ سراپا، یہ وجود بھی اپنا نہیں ہے، ہم خود بھی اللہ کی ملکیت ہیں۔ جب انسان اس بات کو سوچے گا تو غم کے موقع پر اسے تسلی اور سکون کا احساس ہوگا کہ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ ہی کا ہے سب کچھ، اس نے اپنی دی ہوئی کوئی چیز واپس لے لی تو اسی کا دیا ہوا تھا، اسی نے لے لیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے موقع پر فرمایا، للہ ما اخذ وللہ ما اعطا وکل شیء عنده باجل مسمی۔ جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ اس نے نہیں لیا اب تک ہمیں دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور یہ کہ ہمیں جو کچھ بھی نصیب ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص مدت بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں دیا، بلکہ
ہر چیز کی ایک خاص مدت اللہ نے مقدر اور مقرر فرما رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو جب اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو پھر یہ کہ اس کے سامنے ہمیں کھڑے بھی ہونا ہے، اور جب اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر اللہ ہم سے سوال بھی کرے گا ہمارے ہر عمل کے بارے میں، اور جب وہ سوال کرے گا تو ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا، اور مزید یہ کہ ہم جو بھی جواب دیں وہ جواب ضروری ہے کہ درست بھی ہونا چاہیے، لہذا غم کو بھلا دیا جائے اور یہ کہ سوال کے لیے درست جواب کی فکر کی جائے کہ اصل پریشانی تو ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ سوال کے لیے درست جواب کا انتظام کیا جائے، درست جواب تیار کر لیا جائے کہ آج یہ موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، کل یہ موقع ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، آزمائش کے تعلق سے مزید ایک بات جسے سمجھنا اور ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ مومن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے یہ تو عظیم احسان ہو گیا کہ اللہ نے قیامت سے پہلے دنیا میں ہی اپنے خاص بندوں کو گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف کرنے کے لیے چند طریقے دنیا میں ہی صفائی کے حصول کے لیے اللہ نے بتا دیے ہیں، چند طریقے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جنت تو پاکیزہ مقام ہے، لہذا جنت میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو کہ پاک اور صاف ہوں گے، اور یہ کہ جنت میں پہنچنے کے لیے گناہوں کی آلودگی سے اور ناپاکی سے پاک و صاف کرنے کے لیے اگر آخرت میں یہ معاملہ درپیش آئے گا تو پھر آخرت کی پکڑ اور وہاں کی سزا تو بہت زیادہ سخت ہوگی، اور وہ معاملہ تو انتہائی نازک ہو جائے گا۔ لہذا آخرت کی سزا سے پہلے اور آخرت میں گناہوں سے پاک اور صاف کرنے سے پہلے اللہ نے یہ عظیم احسان فرما دیا ہے کہ دنیا میں ہی مسلمان اور یہ کہ اہل ایمان دنیا میں ہی پاک اور صاف ہو جائیں ان طریقوں کو اپناتے ہوئے کہ جو طریقے اللہ کی طرف سے انہیں بتا دیے گئے ہیں اور سکھا دیے گئے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے التوبۃ النصوح، یعنی خالص توبہ کرتے رہنا، اور دوسرا طریقہ ہے الحسنات الماحیہ، زیادہ سے زیادہ ایسے اچھے کام کرتے رہنا کہ جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور تیسرا طریقہ ہے المصائب المکفرہ، کہ پریشانیوں کے موقع پر صبر سے کام لینا۔ تو یوں یہ چیز یعنی صبر سے کام لینا یہ انسان کے لیے گناہوں سے صفائی حاصل کرنے کا طریقہ اور وسیلہ بن جائے گا۔ تو جو پہلا طریقہ ہے، یہ پہلی بات ہے کہ التوبۃ النصوح، یعنی خالص توبہ کرتے رہنا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے خالص توبہ کرتے رہا کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہ کہ تمہیں داخل فرما لے ان جنتوں میں کہ جہاں
نہریں بہہ رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس روز اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور رسوا نہیں کرے گا ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے نبی پر ایمان قبول کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ جو عظیم ترین خوشخبری بیان کی گئی ہے، تو مومن کے لیے اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے۔ مومن کے لیے اس میں اللہ کی طرف سے عظیم ترین خوشخبری ہے کہ جو کوئی ہمیشہ خالص توبہ کرتا رہے اللہ کے سامنے، توبہ و استغفار کا جو کوئی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا رہے گا، تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور مزید یہ کہ اسے جنت میں داخلہ نصیب کیا جائے گا، اور یہ کہ قیامت کے دن اللہ جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوائی سے محفوظ رکھے گا، تو اس طرح وہ اہل ایمان جو کہ ہمیشہ بکثرت توبہ و استغفار کرتے رہتے ہوں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جس طرح اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ رکھا جائے گا، تو توبہ کرتے رہنے والوں کو بھی قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہاں دنیا کی زندگی میں اگر انسان کو یہ خوشخبری نصیب ہو جائے اور اسے اس بارے میں علم نصیب ہو جائے کہ قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رہنے کے لیے طریقہ گویا کہ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ قیامت کے دن کی رسوائی سے اگر ہم محفوظ رہنا چاہتے ہوں تو طریقہ ہمیں اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے توبہ و استغفار کا اہتمام و التزام کرتے رہا کریں۔ اسی سلسلے میں مزید گفتگو کے ہمراہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔